السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم نے کچھ دنوں پہلے مفتی نذیر صاحب کشمیری کے تعلق سے ایک ویڈیو جاری کیا تھا یوٹیوب کے اوپر۔ اس ویڈیو کا لب لباب یہی تھا کہ آج کے جو حالات چل رہے ہیں ملک بھارت کے، ان حالات کے اندر مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، جھگڑنا، اختلاف کرنا، مخالفت کرنا اور فرقوں کو لے کر ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، آج کے حالات میں مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، اختلاف کرنا، انتشار کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے ایک ویڈیو وائرل کیا تھا، وہ ویڈیو وائرل بھی ہوا، بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی، اور ہمیں کشمیر سے بہت سارے فون آنے شروع ہو گئے۔ بہت سارے کشمیری عوام اور کشمیری علماء کے بھی فون آنے شروع ہوئے اور بہت سارے کومنٹس بھی آئے، بہت ساری گالیاں بھی دی گئی۔ پتہ نہیں وہ شورا والے تھے یا کون تھے، اللہ جانتے ہیں۔ گالیاں بھی آئی، طعن و تشنیع بھی ہوئی، اور بہت لوگوں نے سراہا بھی کہ ہاں آج کے حالات کے اندر مفتی صاحب یہ جو اسٹنٹ جو علماء کشمیر نے جو لیا ہے یہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے مدھیہ پردیش یعنی کہ ایم پی کے علماء نے بھی اسی طرح کی ایک تحریر جاری کی تھی اور ایک پورے صوبے کے اندر ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی، لیکن الحمدللہ اس کو بھی دبا دیا گیا ہے اور اس کا بھی جواب دے دیا گیا ہے۔ اب ایم پی کے بعد کشمیر کے کچھ عالمی شورا کے پیروکاروں نے وہی حرکت کی کہ وہاں کے علماء اکرام کو بہلا پھسلا کر تیار کیا اور تیار کر ایک تحریر ان کو روانہ کی، جس کے اندر دارالعلوم دیوبند کے فتوی اقتباس ہے، وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اور وہاں کے جو بڑے بڑے جو علماء تھے، جو دیگر علماء تھے، ان سے فتویٰ لیا۔ کیا لیا؟ فتویٰ لیا، اور یہ کہا کہ جب دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد اور تبلیغی جماعت نظام الدین کے تعلق سے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ یہ گمراہ جماعت ہے، بلا 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 بلا، اپنے یہ باطل استدلال کرتے ہیں، تحریف زدہ ان کے خیالات ہے، بلا بلا، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی۔ تو علماء کشمیر بھی اس طرح کا ایک فتویٰ جاری کر دے، جس طرح سے ایم پی کے علماء نے ایک تحریر جاری کی تھی۔ وہ کچھ علماء تھے لیکن انہوں نے پورے ایم پی کے علماء کو اس میں شریک کر لیا، اور اس کے اندر کچھ شریر علماء تھے جو عالمی شورا سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ساری گھٹنائیں جو کر رہے ہیں، اتنے اسٹنٹ ہو رہے ہیں، یہ سب عالمی شورا کے علماء کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ معتدل علماء ہیں، کچھ بڑے علماء ہیں، وہ بھی ان چھوٹے موٹے عالمی شورا کے علماء کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کا اسٹنٹ لے لیتے ہیں، جس سے ہوتا یہ ہے کہ عوام کے اندر انتشار ہوتا ہے اور عوام کے اندر جھگڑے اور فساد کا وہ باعث بنتا ہے۔ مفتی نذیر صاحب اور مفتی اسحاق صاحب، دو تین نام آ رہے ہیں، انہوں نے بھی جب ان کے پاس ایک تحریر دی گئی، ایک استفتاء کیا گیا، تو انہوں نے بھی ڈائریکٹ اس کے اوپر فتویٰ جاری کر دیا، اور دارالعلوم دیوبند نے جو جملے کہے تھے ان سے آگے بڑھ کر دو چار جملے انہوں نے کہے ہیں، اور مولانا سعد صاحب کے اوپر چھوٹے موٹے نہیں بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تبلیغی جماعت سے کنارہ کشی کی جائے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو ان کی تحریر کیا ہے۔ آخر میں انہوں نے لکھا ہے، یقیناً مولانا صاحب کے بیانات، ملفوظات و تحریرات میں تحریف دین بھی ہے، غلط غلو بھی ہے، باطل اجتہادات بھی ہے، فاسد تعویلات بھی ہے، نیز مدارس اسلامیہ کے متعلق غلط اور فاسد خیالات بھی ہے جو ان کے بیانات ملفوظات سے واضح ہے۔ یہ سری جھوٹ ہے۔ یہ 8 نمبر کا جو اقتباس ہے جو یہ سری جھوٹ ہے۔ یہ جملے تو دارالعلوم دیوبند نے کبھی اپنے فتوے میں کہا ہی نہیں، بس دارالعلوم نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا جو ان کی جو تحریر تھی۔ اس کے بعد مولانا سعد صاحب کی طرف رجوع کہا گیا، انہوں نے اوپر لکھا ہے کہ مولانا سعد کی طرف سے رجوع بھی نہیں ہوا۔ انشاءاللہ میں ساری باتیں آپ کو تدریج بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور آخر میں کیا لکھا ہے انہوں نے، اوپر درج شدہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں علماء و مفتیان اکرام کی مجلس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب مولانا سعد صاحب کے غلط نظریات کی تائید اور ان کی جماعت کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرنا شرعاً درست نہیں، واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ تو کیا لکھ رہے ہیں کہ مولانا سعد کی جماعت کا ساتھ بھی نہیں دینا، تعاون بھی نہیں کرنا ہے، اور اوپر انہوں نے کیا لکھا ہے، مولانا سعد کی جماعت کا ساتھ دینا گویا کہ کیا ہے، تعاونوا علی الاثم والعدوان ہے۔ یہ تحریر نیچے کیا لکھا ہے، یہاں پر دستخط وغیرہ کسی کے نہیں ہے، نام کسی کے نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہے۔
جب کسی مفتی کو استفتاء کیا جاتا ہے نا، مفتی کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ نے فتویٰ تیار کیا ہے تو نیچے اپنا سکہ لگا اور اپنا نام لکھے، اور جن لوگوں کو، جن علماء اکرام کو، جن مفتیان کو اس فتوے سے تائید ہے، وہ الجواب الصحیح لکھ کر اپنی دستخط کرے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے واللہ اعلم وعلمہ اتم، اتنا کہہ کر انہوں نے اپنی بات ختم، کسی کی سگنیچر نہیں ہے۔ مفتی نذیر صاحب ہو یا مفتی اسحاق صاحب ہو، میں ایک مفتی ہونے کے ناطے سے میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے فتوے کون دیتا ہے؟ نہ نیچے نام لکھا ہوا ہے، نہ آپ کا سکہ ہے۔ مطلب عوام کے اندر تم فتنہ ڈالو، دل میں اگر فتنہ ڈالنے کی نیت اگر ہو، یا کسی ایک طرف تمہارا جھکاؤ ہو، کسی ایک جماعت کے تم جانبدار ہو اور کسی ایک جماعت کو اگر سپورٹ کرتے ہو، تو تم یہی کرو گے، اپنا نام ظاہر کیے بنا تم اس طرح کی تحریریں چلاؤ گے، اور لوگ بہت چلا رہے ہیں۔ اس میں چھوٹے لیول کے علماء اکرام، اب بڑے لیول کے علماء اکرام بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب میں نے پچھلا جو ویڈیو بنایا تھا اس میں نے کہا تھا کہ مفتی نذیر صاحب کا یہ جو اقدام ہے یہ بے وقوفانہ ہے، احمقانہ ہے۔ یہ دو شبد میں نے وہاں پر بولے، بے وقوفانہ، احمقانہ۔ تو مجھے مفتی نذیر صاحب کے گھر کے لوگوں کے مجھے فون آئے کہ آپ نے ہمارے مفتی صاحب کے تعلق سے، ٹھیک ہے آپ کو ان سے اختلاف تھا، ان کی تحریر کا آپ جواب دیں گے، اس طرح کے جملے نہیں کہنا چاہیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت مجھے بھی احساس ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ بے وقوفانہ اور احمقانہ جو دو شبد میں نے کہا ہوں، اس شبد کے ناطے میں کیا کرتا ہوں، اس ویڈیو کو میں ہائیڈ کر دیتا ہوں۔ یوٹیوب سے ہم نے اس ویڈیو کو ہٹا دیا ہے، اس کو پرائیویٹ کر دیا ہے، اور کچھ شرائط تھے ہمارے، وہ شرائط ہمیں مفتی صاحب کی جو گھر والوں کے ہم کو فونس آ رہے تھے، ان کو ہم نے بتایا کہ ہمارے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو قبول کرو تو ہم ویڈیو کیا کر دیں گے، پرائیویٹ کر دیں گے اور ہائیڈ کر دیں گے۔ آپ دیکھیں لنک پر جا کر دیکھیں، آپ کو ویڈیو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ان کی حد کی عزت ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے ان کی عزت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو ختم کر دیا۔ لیکن یہاں پر تم نے جو مولانا سعد صاحب کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، مولانا سعد کے اوپر الزامات لگائے ہیں، اتہامات لگائے ہیں، تہمتیں لگائی ہے، اور عوام کو یہ کہا کہ ان کی جماعت کا ساتھ دینا گویا کہ تعاونوا علی الاثم والعدوان کے مترادف ہیں۔ یہ جملے جو آپ نے مولانا سعد صاحب کے تعلق سے جو کہے ہیں، جو فی الحال وقت کے امیر ہے، ساری دنیا ان کو فالو کرتی ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ ان کے ماتحتی کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، مولانا سعد صاحب کے جو نظریات ہیں، وہ کیا واقعی میں اہل سنت جماعت سے ہٹ گئے؟ اس کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن آپ کون ہوتے ہو مولانا سعد صاحب کے اوپر اتنے خطرناک الزامات لگانے والے؟ کیا تم کو اللہ کا ڈر نہیں؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء یہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تم کو ذرا بھی ڈر اور خوف نہیں آیا؟ میں نے دو جملے بول دیا تو آپ کی عزت کی بات آ گئی، آپ کے گھر والوں کے مجھے فون آنا چالو ہو گئے کہ ہمارے چاچا جان کو، ہمارے فلاں فلاں کو یہ کہا آپ نے، بیوقوف کہا، احمد کہا۔ اللہ قسم میں نے بیوقوف بھی نہیں کہا تھا، احمد بھی نہیں کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا یہ جو حرکت جو ہوئی نا، یہ بیوقوفانہ حرکت ہوئی ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ملک کے حالات بہت خراب ہے، بہار کے اندر دنگے چل رہے ہیں، گجرات کے اندر دنگے چل رہے ہیں، مہاراشٹر کے اندر دنگے فساد پھیلانے کی سازشیں ہو رہی ہے، مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارنے اور کاٹنے کے اوپر شپت لی جا رہی ہے، ہتھیار تقسیم کیے جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر اس طرح کی تحریر نکال کر ایک ایسی جماعت، تبلیغی جماعت جو کسی کی بات نہیں کرتی، وہ صرف اللہ رسول کی بات کرتی ہے، زمین کے نیچے کے آسمان کے اوپر کی بات کرتی ہے، ان کو سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ تو یہی چاہتے ہیں جو بے طلب ہے ان کے اندر طلب پیدا کرنا، جن میں دین نہیں ہے ان کے زندگی میں دین پیدا کرنا، ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ اور ایسی جماعت کے، اتنی عظیم جماعت کے امیر صاحب حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، جو کہ مولانا بھی ہے، جو کہ شیخ الحدیث بھی ہے، کئی زمانے سے وہ اپنے مدرسے کے اندر بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، جلالین کی تفسیر پڑھاتے ہیں، ان کے تعلق سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ان کی مدد کرنا تعاون علی الاثم والعدوان کے دائرے میں آ سکتا ہے، اور ان کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو کہ ان کے یہ جو جملے جو آپ نے جو یہاں پر لکھے، مولانا کے بیانات، ملفوظات، تحریرات میں تحریف دین بھی ہے، غلط غلو بھی ہے، باطل اجتہادات بھی ہے، فاسد تعویلات بھی ہے۔ ارے تم نے تو مولانا کے پورے بیانات کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا، اور پورے بیانات کو تم نے کیا کر دیا، تحریف دین کا نام دے دیا، غلو کا اور اجتہاد اور فاسد تعویلات کا نام دے دیا۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ نہیں کہا،
کچھ بیانات دارالعلوم نے کہا کہ مولانا سعد صاحب کے بعض بیانات یا کچھ بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس کا کیا جواب؟ کم سے کم مفتی نذیر صاحب، مفتی اسحاق صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں، ان کے جتنے ماتحتین ہیں، ان کا کام تھا کہ کم سے کم مولانا سعد صاحب کے تعلق کی طرف سے جو جوابات دیے گئے، جو حوالے پیش کیے گئے، ان کے اوپر نظر ثانی کرتے۔ یہ کون سی بات ہے؟ ایک مفتی بنا تحقیق کے صرف ہوا کے اندر باتیں کرے اور کسی کی، اور کس کو الزام کس پہ لگا رہے ہو؟ ارے آپ مفتی اسحاق صاحب ہے یا مفتی نذیر صاحب ہے، کتنے لوگ تم کو فالو کرتے؟ کتنے لوگ فالو کرتے؟ مفتی اسحاق کا نام تو میں نے پہلی بار سنا، اور مفتی نذیر کے چلو کچھ ویڈیو یوٹیوب پر آتے تھے، ان کو میں نے بہت زمانے پہلے ان کو ایک دو بیان ان کے میں نے سنا تھا، بس اتنا ہی۔ لیکن مولانا سعد صاحب جیسی ہستی آج ورلڈ لیول کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے، اتنی بڑی ہستی کے اوپر ایسے الزامات؟ دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ جملے نہیں کہا، انہیں تو بعض بیانات کہا، تم نے تو سارے بیانات لے لیے اس کے اندر۔ کیا لکھ رہے ہو؟ کیا تحریر میں کیا آ رہا ہے؟ تمہارے قلم تمہارا کس جانب چل رہا ہے؟ کچھ احساس نہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہوتے ہیں۔ آپ کو ذرا بھی ڈر نہیں آیا، ذرا بھی خوف نہیں آیا؟ بہرحال سب سے بڑی بات مولانا سعد صاحب کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے لے کر لگایا جاتا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے کیا لگائے ہیں؟ بہت سارے غلط الزامات لگائے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے، اس آیت کو لے کر مولانا سعد صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کی سخت گستاخی کی ہے ان کے شان کے اندر۔ تو یہ تو کہاں جا رہا ہے، لیکن جب یہ چیز مولانا سعد صاحب کے سامنے پیش کی گئی، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو مولانا سعد صاحب نے وہاں پر استغفر اللہ کہا اور حوالے جات پیش کی کہ میں نے فلاں کتابوں کا مطالعہ کر کے، تفسیر کا مطالعہ کر میں نے وہ بات کہی تھی، اور میری بات ہو بہو تفسیر سے ملتی ہے۔ پھر بھی اگر مولانا سلمان صاحب مزاری اس کے گواہ ہے اور اس کے کاتب ہے، انہوں نے خود مولانا صاحب سے بات کی، تو مولانا صاحب نے کہا کہ پھر بھی اگر میرے جملوں سے اور میری تعبیر سے اگر کسی نبی کی شان میں ادنا درجے کی بھی گستاخی ہوتی ہے تو میں عند اللہ تائب ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہوں؟ رجوع کرتا ہوں۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مفتی نذیر صاحب نے مولانا سعد کی طرف سے چونکہ کوئی رجوع نہیں پایا گیا، اور رجوع کی تحریر ہے ہمارے پاس، رجوع کی تحریر خود مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، وہ تحریر ہے۔ اس کے بعد بھی مولانا سعد صاحب کو بلا تعویل وہ توجیہ رجوع کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی مولانا سعد صاحب نے ایک لیٹر اپنے نظام الدین کے علماء کے ہاتھوں دارالعلوم دیوبند روانہ کیا تھا۔ وہ جو وفد گیا تھا وہ دن صبح سے لے کے شام تک مولانا ارشد مدنی صاحب اور مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کے گھر کے باہر بیٹھے رہے، لیکن مولانا صاحب کے اس خط کو قبول نہیں کیا گیا۔ لے کر گئے تھے، دلائل ہے، شواہد ہے، اور جتنے لوگ اس کے شاہد ہیں وہ آج اس دنیا میں حیات ہیں۔ ایک سازش کے تحت مولانا سعد صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ سازش صرف عالمی شورا کی سازش تھی جو پاکستان سے چلی ہے۔ بہرحال ایک بہت لمبی اس کی داستان ہے، اور ایکچولی میں ان سب چیزوں کے اندر نہیں پڑتا ہوں، اور میں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہوں۔ لیکن شیر اگر شکار کرنا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بزدل ہو گیا۔ آپ بات یاد رکھیں، میں رد فرقہ باطلہ کے اوپر کام کرتا تھا، میں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑیا؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہم کو اسلامو فوبیا کے خلاف لڑنا ہے۔ اسلام کے خلاف جو طاقتیں کام کر رہی ہیں ان کے خلاف ہم کو لڑنا ہے، آپس میں نہیں لڑنا ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کہ ٹھیک ہے تم اپنے مسلک کے اعتبار سے عمل کرو، ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے عمل کریں گے، پر آج ہم کو یکجٹ ہونا ہے غیر مسلموں کے مقابلے میں۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں ہم کو تیاری کرنی ہے۔ اس وجہ سے ہم کیا ہو گئے، ان سب چیزوں سے ہم کیا ہو گئے، دور ہو گئے۔ رہی بات عالمی شورا کی، عالمی شورا آج تک جتنے علماء اکرام سے ہم نے بات کی ہے، کسی نے شورائیت کو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کیا۔ اتنی ایسی موٹی موٹی کتابیں لکھی، شورا کی شرعی حیثیت بلا 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 بہت ساری چیزیں لکھی، لیکن شورا کے تحت کام ہوگا ایک حدیث ایک قرآن کی آیت سے ثابت نہیں کر پائے۔
اور ان کی جتنی کتابیں جو لکھی گئی ہے وہ ساری کی ساری کتابیں خود ان کے غلے کا طوق بن گئی کہ شورا امیر بنائے گا، شورا امیر بنائے گا، یا پھر جو اصحاب حل وقت ہوتے ہیں وہ شورا بنا کر اس کا ایک امیر طے کرے گی۔ لیکن آج تک عالمی شورا والے کا کوئی امیر نہیں بنا، نہ مولانا احمد صاحب، نہ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہما، کوئی آج تک امیر نہیں بنائیں گا۔ اور آپ پوری سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، خلفائے راشدین کا مطالعہ کر لیجئے، اس کے بعد سے 1400 سالہ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو ایک امیر ملے گا۔ شورا تھی، واقعے میں تھی، لیکن شورا امیر کے تابع تھی۔ عالمی شورا کس کے تابع ہے؟ کس کے تابع ہے؟ کون آپریٹ کر رہا ہے اس کو؟ کون چلا رہا ہے؟ یہ پاکستان سے چل رہی ہے؟ یہ بنگلہ دیش سے چل رہی ہے؟ کیا انڈیا سے چل رہی ہے؟ کیا افریقہ سے چل رہی ہے؟ کہاں سے چل رہی ہے؟ کون آپریٹ کر رہا ہے اس کو؟ کون آپریٹ؟ اس کو آپریٹ کرنے والے، اب میں بولتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے، میرے پاس شواہد ہے، میرے پاس دلائل ہے، ریفرنس ہے، اگر میں بولوں تو بہت مرچی لگ جائے، اس کو آپریٹ کرنے والے کون ہیں؟ بہرحال میرا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں فتوے کے اندر کہی گئی تھی مفتی نذیر صاحب کے، تو اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کر لوں۔ مولانا نے بنی اسرائیل کی گمراہی کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت کو سمجھا۔ بہت سے اکابر مفسرین اسی کے سبب ہونے کی تصریح کر رہے ہیں، پھر یہ بے ادبی کیسی؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر رازی کے اندر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 98 پر جو انہوں نے جو اس آیت کی جو تشریح کی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کا سبب موسیٰ علیہ السلام کی عجلت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد تفسیر بیضاوی کے اندر بھی ہے، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25، سوال عن سبب العجلۃ یتضمن انکارها من حیث انها نقیصۃ فی نفسها۔ ٹھیک ہے، تفسیر بیضاوی کے اندر بھی یہی علت بیان کی ہے کہ قوم کی گمراہی کا سبب موسیٰ علیہ السلام کی عجلت ہے۔ یہ صرف مولانا سعد صاحب کی تشریح نہیں ہے، مولانا سعد صاحب نے ایک نہیں کم سے کم 5 سے 7 تفسیروں کے حوالے دیے تھے کہ ان تفسیروں کا مطالعہ کر کے میں نے بیان کیا ہے، اور میری بات ہو بہو ان تفسیر سے ملتی ہے۔ تو اگر مولانا سعد صاحب موسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہے تو پھر یہ تفسیر لکھنے والے بھی موسیٰ علیہ السلام کے اور انبیاء کے گستاخ ہونے چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ غوث ربانی امام صمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر جو کہ مکتبہ معروفیہ کوئٹہ پاکستان سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 3، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 اور 159 میں تحریر فرماتے ہیں، فقال له سبحانہ وتعالی تنبیہا علی استعجالہ واضطرابہ فی امرہ وما اعجلک عن قومک ای شیء اسبقک عن قومک۔ صاف لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو چھوڑا اور ان سے دور ہو گئے تو یہ سبب بلا ان کے اس عظیم بلا میں ملوث ہونے کا۔ کون لکھ رہا ہے یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ مولانا سعد صاحب لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ لکھا ہے فَإِذَا فارقتہم، جب آپ نے ان سے فارقتی لی، وَتَرَكْتَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا، سببا لِوُقُوعِهِمْ فِي الْبَلَاءِ الْعَظِيمِ، تو آپ سبب بن گئے بلائے عظیم میں ان کے ملوث ہونے کے۔ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا ابْتَلَيْنَا قَوْمَكَ الَّذِينَ أَبْقَيْتَهُمْ مَعَ أَخِيكَ أَيْ بَعْدَ خُرُوجِكَ مِنْ بَيْنِهِمْ بِعِبَادَةِ غَيْرِنَا فَأَشْرَكُوا بِنَا۔ صاف لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عجلت کرنا یہی سبب بنا ان کے قوم کے گمراہ ہونے کا۔ یہ مولانا صاحب تنہا تھوڑی ہے، مولانا صاحب تنہا تھوڑی ہے اس بارے میں۔ مولانا صاحب نے جو سبب سمجھا وہ سبب مولانا صاحب نے علماء اکرام کی مفسرین کی تفسیر کا مطالعہ کر کے بات کہی ہے، لیکن آج کر کے علماء کہاں تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کتابیں الماری کی زینت بنی ہوئی، کوئی مطالعہ نہیں کرتا۔ آج کے علماء اکرام لکیر کے فقیر بنے ہوئے، کسی نے ایک تحریر چلا دیا، اس کی تحقیق نہیں کرنا، اس کے اوپر آمنا صدقنا بول کر عمل کرنا شروع کر دینا۔ لیکن ہم ویسے نہیں ہیں، ہمارے استاد کی ہم کو وہ تعلیم نہیں ہے۔ چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی تحریر آتی ہے نا، ہم پہلے اس کو پرکھتے ہیں، اس کے حوالے جات دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے یہ باتیں کہاں سے اٹھائی ہے اور اس بندے کے ماخذ و مراجع کیا ہے۔ اگر اس کے ماخذ و مراجع صحیح ملتے ہیں تب اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور اگر اس کے ماخذ و مراجع اگر صحیح نہیں ملتے ہیں یا ماخذ و مراجع کے اندر اس نے تعبیرات کے سمجھنے میں غلطی کی ہے تو ہم اس عالم کی بات کو بالکل فالو نہیں کرتے۔ آگے چلتے
شیخ اکبر علامہ ابن عربی اپنی تفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 میں تحریر فرماتے ہیں، ابن العربی نے اپنی تفسیر میں بھی صاف یہی وجہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عجلت ہی ان کے قوم کی گمراہی کا سبب بنی۔ آگے چلتے ہیں، تفسیر مظہری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 156 زکریا بک ڈپو دیوبند، اس کے اندر بھی صاف لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عجلت ہی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے فتنے میں پڑنے کا سبب بنی۔ کیا لکھا ہے؟ وَهَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي كَوْنُ الْعُجْلَةِ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ، صاف لکھا ہے یہ کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فتنے کا سبب کیا بنا ہے؟ عجلت۔ کون العجلتی، موسیٰ علیہ السلام کی عجلت یہ فتنے کا سبب بنی۔ کون سی تفسیر تھی؟ یہ تفسیر مظہری تھی۔ آگے چلتے ہیں تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی کے اندر بھی صاف لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کی عجلت کو ہی سبب مانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تفصیل مراغی ہے جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 138، اس کے بعد زہرۃ التفاسیر ہے جلد نمبر 9، اور اس کے علاوہ ابن عاشور اپنی تفسیر التحریر والتنویر کے اندر جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 277، اس کے علاوہ تفسیر قاسمی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفاسیر کے اندر یہی تفسیر ہے اور یہی بیان ہے کہ مولانا سعد صاحب نے جو سبب سمجھا ہے قوم کی گمراہی کا وہ تھا عجلت۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے سرخیر علماء دیوبند مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 134 میں، آپ کے منصب رسالت یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے منصب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ قوم کے ساتھ رہتے، ان کو اپنی نظر میں رکھتے اور ساتھ لاتے۔ آپ کی عجلت کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ کی عجلت کا نتیجہ ہوا کہ قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، استاد تفسیر دارالعلوم دیوبند مولانا جمال الدین بلند شہری اپنی تفسیر جلالین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 202 میں تحریر فرماتے ہیں، مقصد استفہام نہیں ہے، گو سے کا استفہام کا ہے، بلکہ اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ آپ کے منصب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ قوم کے ساتھ رہتے اور ان پر نظر رکھتے۔ آپ کی عجلت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ آگے چلیے، تفسیر روح المعانی میں یہ سرحد ہے کہ 6 لاکھ میں سے 5,88,000 لوگ فتنے کا شکار ہو گئے، صرف 12,000 ثابت قدم رہ سکے۔ ان تمام تفسیروں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وما اعجلک میں استفہام انکاری ہے اور فإنا قد فتنا میں فا سببیہ ہے۔ البتہ بعض تفسیروں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ استفہام تقریری ہے اور فا فصیحہ ہے، لیکن وہ اتنی کثیر تفسیروں کے مقابلے میں مرجو معلوم ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں۔ ان تمام حوالوں کو اگر دیکھا جائے تو مولانا سعد صاحب کی باتیں اور تفسیر کی باتیں بالکل ہو بہو آپ کو ملیں گی۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں مولانا سعد صاحب کے اوپر یہ الزام لگانا کہ مولانا سعد صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ سری مولانا سعد صاحب کے اوپر الزام ہے۔ میں بہت لوگوں کو یہ جواب دے چکا ہوں، میرے بہت سارے آڈیو ویڈیو میرے وائرل ہو چکے ہیں اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ اختلاف چل رہا تھا۔ اب چونکہ میرے سامنے علماء کشمیر ہے تو علماء کشمیر کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک اعتراض کو لے کر بیٹھے اور اس کے جواب اگر ہم سے چاہے تو ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ ہر بیان کا جو بھی ماخذ و مراجع سارے حوالے جات ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ علماء اکرام کی ایک ٹیم بناتے، ایک وفد بناتے، ان کو نظام الدین بھیجتے اور نظام الدین بھیج کے یہ جو سوالات ہیں، سارے جو اعتراضات ہیں جو عالمی شورا والوں کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، جو بے تکے ہیں اور جاہلانہ ہیں اور تعصب اور حسد کے اوپر مبنی ہے، ان کو اگر آپ نظام الدین میں بھیجتے، وہاں سے اگر جواب طلب کرتے تو جو جواب میں آپ کو دے رہا ہوں اس سے بہتر جواب آپ کو ملتا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے علماء کشمیر کے اوپر اور خصوصاً مفتی نذیر صاحب اور مفتی اسحاق صاحب کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آپ نے منصب افتاء پر فائز ہونے کے باوجود ایک مفتی کا جو کام ہوتا ہے اس کو آپ نے فراموش کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے دستخط نہیں کی، اپنا نام ظاہر نہیں کہا، اپنا سکہ نہیں لگایا،
اور دوسرا یہ کہ آپ کا کام تھا ان ساری باتوں کا اعتراض کی کیا کرنا، تحقیق کرنا، کیونکہ ابھی تک مولانا سعد صاحب مرے نہیں، زندہ ہے، آپ جا کر ان سے تحقیق کر سکتے تھے۔ صاحب کلام ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کا ما فی الضمیر کیا ہے، اور صاحب کلام کا ما فی الضمیر صاحب کلام ہی بتائیں گا، اور صاحب کلام کے کلام کو صاحب کلام کے ما فی الضمیر کے اوپر ہی محمول کیا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے فصاحت اور بلاغت کا۔ لیکن افسوس کہ علماء کشمیر اس میں کچھ قاسمی ہوں گے، کچھ ندوی ہوں گے، کچھ مزاری ہوں گے، کچھ کہاں سے پڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ اتنے ابھی میں کہوں تو جملے بڑے سخت ہو جائیں گے، پھر برا لگتا ہے، مجھے فون آنا چالو ہوتے ہیں کہ آپ نے علماء اکرام کے خلاف ایسا کہا ویسا کہا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، علماء اکرام خود آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کیا کرو، زجر اور توبیخ کرو۔ کیا ضرورت تھی یہ چیز کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک نہیں، اگر آپ ہر اعتراض ہمارے پاس لے کر آئیں گے، ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ اور یہ جو آخر میں جو آپ نے لکھا ہے نا، کیا اس طرح کا کوئی بھی تعاون شرکت تعاون علی الاسم والعدوان کے دائرے میں آ سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ مولانا سعد صاحب کا تعاون کرنا، ان کی جماعت کا تعاون کرنا اور نظام الدین کا تعاون کرنا تعاون علی الاسم والعدوان ہے؟ مولانا عبدالحلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم سے ہم نے بات کی، مفتی ابوالقاسم نعمانی سے ہم نے بات کی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا، سب نے یہ کہا ہم نے جتنی تحریر کی ہم اس کے ہی پابند ہیں، ہماری تحریر کے اوپر کوئی لکھتا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کا معاملہ ان سے پوچھو۔ تو ہمارا یہ سوال ہے مفتی نذیر صاحب اور مفتی اسحاق صاحب سے کہ اتنے سخت جملے کہنے کی جرأت آپ کو کیسے ہوئی؟ کہ آپ کو ذرا بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوا؟ اور آپ کس کے تعلق سے بات کر رہے ہو؟ کہاں ہے مولانا سعد صاحب کدھر ہے اور آپ کدھر ہو؟ آپ تو اپنے کشمیر کے کسی ضلع تک محدود ہو یا کشمیر کے صوبے تک محدود ہوں گے۔ مولانا سعد صاحب کی ہستی عالمگیر ہستی ہے، پوری دنیا سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور اس ہستی کے تعلق سے ایسے جملے سوشل میڈیا کے اوپر کہنا، میں نے 2 جملے کہہ دیا کہ آپ کا یہ اقدام بیوقوفانہ ہے اور احمقانہ ہے، تو بڑا برا لگ گیا، اور آپ اتنے بڑے بڑے الزامات مولانا سعد صاحب کے اوپر لگا رہے ہو، اس کا کیا؟ علماء کشمیر سے میری اپیل ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مولانا سعد صاحب کے اوپر کیے گئے جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کے جوابات چاہیے، ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم سے رابطہ کرو، ہماری ٹیم ہے، نظام الدین کے اندر ہماری ایک ٹیم ہے، ٹھیک ہے، ہم سے رابطہ کرو، ہم آپ کو حوالے جات پیش کریں گے، تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کرو۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مولانا سعد صاحب نے یہ اپنی طرف سے گھڑے ہیں، تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر مولانا سعد صاحب اپنی طرف سے یہ ساری باتیں گھڑ لیتے، اس کے حوالے کتابوں میں کیوں ملتے؟ اور ایسی کتابیں ہیں کہ علماء اکرام نے صرف ان کا نام سنا ہوگا، ابھی تک علماء اکرام کے سامنے وہ کتابیں آئی بھی نہیں ہوں گی۔ تو علم محدود نہیں ہے، علم لامحدود چیز ہے، وہ فوق کل ذی علم علیم۔ میں یہاں کسی میں عالم دین کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن عالمی شورا کے جو علماء ہیں ان کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا ان کا علم کم ہے، ان کے دل کے اندر اخلاص اور للہیت سے زیادہ ان کے دل کے اندر مولانا سعد صاحب کا بغض اور عداوت بھری ہوئی ہے، اور کسی مفتی اور کسی عالم کے دل کے اندر کسی کے تعلق سے بغض اور عداوت ہو، اس کے ساتھ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا، انصاف نہیں کر پائے گا، ہمیشہ اس کے ساتھ وہ ظلم ہی کرے گا۔ تو آج اگر دیکھا جائے مولانا سعد صاحب کی جو ہستی یہ مظلوم ہے اور ظالم ہے، عالمی شورا کے لوگ اور عالمی شورا کے علماء جو مولانا سعد صاحب کو اس طرح سے بدنام کرتے رہتے ہیں اور مولانا سعد صاحب کی سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے کھلی اڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ موقع آئے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حساب لے گا۔ اور ہم نے کہا، کئی علماء اکرام نے کہا تھا کہ تم جو یہ حرکت کر رہے ہو نا، دنیا کے اندر لوگ تم کو ذلیل کریں گے۔ کچھ علماء اکرام، کچھ دلی کے علماء ہیں، کچھ حیدرآباد کے ہیں، کچھ یو پی کے ہیں اور کچھ گجرات کے، ذلیل ہوئے، کچھ مہاراشٹر کے، کچھ ہمارے علاقے کے علماء اکرام ذلیل ہوئے۔ ایک زمانہ تھا لوگ ان کو ایسے ہاتھوں کے اوپر لے کر پھرتے تھے، اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کر پھرتے تھے، لیکن آج عوام ان کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا اس کا وبال اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی تم کو دکھائے گا۔ بہرحال ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، اور مجھے بہت سارے لوگ طرف سے یہ میسیج آ رہے تھے، مفتی صاحب تحریر کا جواب تحریری شکل کے اندر دو، علم کا جواب علمی انداز کے اندر دو۔ میں نے اسی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو کچھ حوالے پیش کیے ہیں، ہر اعتراض کا جواب میرے پاس ہے اور ہر اعتراض کے حوالے جات میرے پاس موجود ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ آئے، یا تو ہم سے بات کرے یا تو ویڈیو کی شکل میں آئے، ہم ہر کسی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آخر میں واپس سے میں ہاتھ جوڑ کر علماء کشمیر سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جتنے عالمی شورا کی طرف سے یہ
سوالات اور اعتراضات مولانا سعد کے اوپر اٹھائے گئے نا، اس پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب جو کہ گجرات کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہے۔ مولانا سلمان صاحب مزاری نے کتابیں لکھی ہے، اور بھی بہت سارے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے مولانا سعد کی طرف سے جوابات دیے ہیں۔ کیوں جوابات دیے؟ مولانا رابع حسنی صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی، جو بڑے پیر بڑے حضرت ہیں، وہ خود مولانا سعد صاحب کا نام لے کر دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تم اگر دارالعلوم دیوبند کی بات کرو، وہاں بھی بہت سارے علماء اکرام آج بھی نظام الدین کے ساتھ ہیں۔ ندوہ کے اکثر علماء نظام الدین کے ساتھ ہیں۔ شاہی مراد آباد کے علماء، یو پی کے علماء، بہار کے علماء، جھارکھنڈ کے علماء، یہاں تک کہ مولانا خالد سیف اللہ مسلم پرسنل بورڈ اور بہت سارے علماء اس قضیے کے اندر مولانا سعد کے ساتھ ہے یا تو خاموش ہے، یا تو مولانا سعد کے ساتھ ہے یا تو خاموش ہے، اور خاموشی انہوں نے حکمتاً اختیار کی ہوئی ہے۔ بہرحال علماء کشمیر سے میری درخواست ہے، خاص کر مفتی نذیر صاحب اور مفتی اسحاق صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ تحقیق کریں۔ آپ بھی مفتی، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ تحقیق کریں اور اپنے ان جملوں کے اوپر نظر ثانی کریں، ان سے رجوع کریں، ان سے کیا کریں؟ رجوع کریں۔ اور تم نے چونکہ مولانا سعد صاحب کے اوپر الزامات لگائے ہیں، ان کے تعلق سے جھوٹ پھیلایا ہے، تو مولانا سعد صاحب ابھی حیات ہے۔ یہ حقوق العباد کے قبیل سے آتے ہیں ساری باتیں۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جائیں، مولانا سعد صاحب سے ملاقات کریں اور بالمشافہ ان سے کیا کریں؟ معافی مانگیں۔ کیا کریں؟ پہلے تحقیق کریں، یوں ہی نہ جائے، پہلے تحقیق کریں، سارے اعتراضات کے جوابات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو شرح صدر ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نظام الدین آئے، مولانا سعد صاحب سے ملاقات کریں اور ان سے معافی تلافی کریں۔ ورنہ اگر آپ ایسے ہی اس دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھیں یہ حقوق العباد کے قبیل سے ہے، یہ حقوق اللہ کے قبیل سے نہیں ہے۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر اس کو چھوڑ دے گا۔ بندہ اگر معاف کرے تو اللہ معاف کریں گے، اگر بندہ معاف نہ کرے پھر آخرت کے اندر رسوائی ہے۔ امید کرتا ہوں میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بولنے میں اگر کچھ میرے جملے اوپر نیچے ہو گئے اور اگر ایسا لگتا ہے کہ علماء کرام کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، لیکن جو مولانا سعد صاحب کی اور تبلیغی جماعت کی توہین کرتے ہیں اور آج کے حالات کے اندر تبلیغی جماعت کے جو لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے میرا رویہ، میرے الفاظ ہمیشہ سے سخت رہے اور سخت رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ میں دین اور اسلام کے لیے کر رہا ہوں۔ اور ان ساری باتوں سے ہٹ کر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے شورا امارت کے اوپر جھگڑے کرنے کی۔ جب 2 جماعتیں بن چکے، میں نے کئی ویڈیو کے اندر بتایا، جب 2 جماعتیں بن چکی ہیں تو آپ اپنی دہلیز سے کام کریں، یہ اپنی دہلیز سے کام کریں۔ آپ آپس میں متقابل نہ ہو، آپ تقابل نہ کریں، آپ اپنی جماعتوں کو ان کی مسجد میں نہ دھریں، شورا کی جماعت امارت کی مسجدوں میں نہ آئے، نظام الدین کی جماعت شورا کی مسجدوں میں نہ جائے، سب اپنے اپنے لیول کے اوپر کام کرے، ختم ہو گئی بات۔ ہر کسی کا مقصد دین پھیلانا ہے نا، تو دین پھیلاؤ نا۔ دین کہاں پھیل رہا ہے؟ تمہارے جھگڑے پھیل رہے ہیں، تمہارے اختلافات پھیلے پر دین نہیں پھیل رہا ہے، تو دین پھیلاؤ نا۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آئیں گے۔ ویڈیو بہت بڑا ہوا، اس کو ہر شورائی بندے کے گھر تک پہنچانا آپ کا کام ہے، اور ہر معتدل شورائی سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ اپنی آنکھوں سے تعصب اور حسد اور عناد کا چشمہ نکال کر پھینکے اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اور رجوع ہو کر ہماری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے حق کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔